ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ ذوالحجہ ایک ایسا مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں بہت سی مخصوص عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، جس میں ایک یہ عبادت حج کی ہے اور ایک عبادت قربانی کی ہے۔ اور اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چاند دیکھنے کے فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو 9 تاریخ کی فجر سے لے کر عصر کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک واجب ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سنت ہے کہ وہ بآواز بلند پڑھا کرتے تھے، بازاروں میں آواز گونج جایا کرتی تھی، ایسے پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ اس مہینے کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں پہلی ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ملتا ہے۔ یہ بڑا لوٹ کا زمانہ ہے، باران رحمت برس رہی ہے، بہانے تلاش کر رہی ہے برسنے کے۔ آپ نے پہلی کا رکھا، دوسری کا رکھا، یا نہیں رکھا، تیسری کا رکھ لیا، چوتھی کا رکھ لیا، ایک روزہ رکھا یا آپ نے 9 روزے رکھے۔ بہرحال رمضان المبارک کے بعد میں اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دن میں روزہ رکھیں، رات میں عبادت کریں۔ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رات میں چراغ نہیں بجھانا، رات میں چراغ جلتے رہنا چاہیے تاکہ نیند سے بیدار رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ اور مزید یوں آیا کہ تہجد کے تعلق سے بھی ہے کہ اس میں اگر آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو ایسا جیسے کہ آپ نے لیلۃ القدر میں نماز ادا کر لی۔ جی، اور حدیث ہے اس کے متعلق، وما کان بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، عشاء کی نماز کا جو سلام ہے وہ تہجد کی نماز کا آغاز ہے۔ تو اس میں آپ یہ کریں کہ عشاء کے 4 فرض ادا کریں، اس کے بعد 2 سنت ادا کریں، پھر اس کے بعد میں آپ 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت، جتنی بھی اللہ آپ کو توفیق دے، وطر سے پہلے آپ یہ نماز ادا کر لیں تو پتہ یہ چلا کہ آپ قیام اللیل ہو گئے، پوری رات آپ نے قیام کیا۔ اور وقت پہ پھر آنکھ کھل جائے تہجد کے وقت پہ تو 2 رکعت پھر ادا کر لیں تو پتہ ہی چلا وہ اصحاب اللیل بھی ہو گئے، وہ قیام اللیل بھی ہو گئے۔ اور لیلۃ القدر میں جیسے آپ نے نماز ادا کر لی، یہ ثواب بھی آپ کو مل گیا۔ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں یہ قربانی کا اہم فریضہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اب قربانی کے تعلق سے یہ ہے کہ بچے کے ہاتھ میں 50,000 ہزار روپے کا موبائل ہے، وہ چاہیں تو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ان سے بات کرو تو کہتے ہیں صاحب ہمارا تو بہت نہیں ہے، حساب نہیں بن رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے ہیلے بہانوں سے بچا نہیں جا سکتا۔ آپ کی اور میری عقل کا نام دین نہیں ہے۔ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ 52.5 تولے چاندی یا بقدر اس کے رقم اس کی آپ کے پاس میں اگر ہے تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ آپ پورا جانور لیں یا کسی جانور میں حصہ لیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ کیا ضروری ہے کہ آپ 20,000 روپے کا بکرا خریدیں؟ آپ 5,000 روپے کا حصہ لے لیں، 3-4 ہزار روپے کا حصہ مل جاتا ہے، آپ کی قربانی ہو گئی۔ لیکن قربانی سے بچا نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث مبارک ہے، من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ 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 رحم فرمائے، اتنی سخت وعید ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچی ہے، من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور پھر میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں،
قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، وہاں صرف اور صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے اور تمہاری نیت پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نیت صاف کرنی چاہیے، قربانی کرنی چاہیے، منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قربانی جیسی اہم عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کو خوش ہو کے قبول کرنا چاہیے، اس سے نہیں بچنا چاہیے۔ اچھا، کچھ ہمارے بھائی ہیں جو پتہ ہی چلا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا یا والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے نام کی بعد میں کر لیں گے، اب کے ابا کے نام کی کر دیتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ مرحومین کے لیے تو ایک ہی حصے میں ہی کئی کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ زندے ہیں، یہ پہلے آپ پہ ہے، آپ اس کو ادا کریں، آپ اس واجب کو ادا کریں، اس فرض کو ادا کریں۔ مرحومین کے لیے آپ ایک حصہ لے لیجئے اور بہت سارے مرحومین کے لیے آپ ثواب پہنچا دیجئے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی، اور جتنا ثواب ملے گا سب کو برابر برابر ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اس لیے جب آپ قربانی کریں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے قربانی کریں۔ یوں آیا کہ جب آپ اللہ کے لیے جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، تو اس کا خون گرنے سے پہلے یہ آپ کی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر آپ نے ذبح کیا، ادھر آپ کی عبادت قبول ہو گئی۔ اب آپ اس کو گوشت کو کھائیں، کھلائیں، تقسیم کریں، جو اس کا طریقہ ہے، ایک اللہ کے نام کا نکالیں، ایک رشتہ داروں کے لیے نکالیں، ایک اپنے لیے نکالیں۔ آپ کی مرضی ہے آپ اپنے لیے کتنا ہی رکھیں اپنے حصے میں سے، لیکن بعض حصہ جو جن کا حق ہے ان کو پہنچا دیا جائے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ ایسے کریں گے، مجھے یقین ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔